بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری پارہ سورۃ الماعون، آیت نمبر 1 تا 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ارأیت، آیا دیکھا تو نے، الذی، اس شخص کو جو یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا کو، فذالک، پس یہ وہی ہے، الذی، جو یدعو، دھکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دلاتا، علی طعام، کھانا دینے پر، المسکین، مسکین کو۔ محترم سامعین، سورہ ماعون کا موضوع فکر آخرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیا دیکھا ہے تو نے اے شخص، اس شخص کو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ سوال کرنے کا ہر دفعہ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ جس آدمی کو جواب آتا ہے تو وہ کہہ دے ہاں مجھ کو آتا ہے اور جواب دے دے، اور جس آدمی کو جواب نہیں آتا وہ کہہ دے کہ مجھے جواب نہیں آتا، بلکہ بعض دفعہ سوال کرنے کا مقصود مخاطب کو ہوشیار کرنا، چوکنا کرنا بھی ہوتا ہے کہ ذرا ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں اہم بات بتلائی جا رہی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جس کا عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ حقیقت کے اندر آخرت کی سزا اور جزا کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بندے کی کہ جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے اور آخرت کی سزا اور جزا کا کوئی حقیقی تصور دل و دماغ کے اندر نہیں رکھتا، اس کی اللہ رب العالمین نے 2 نمایاں نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ الذی یدعو الیتیم، پس یہ آخرت کی تیاری نہ کرنے والا وہ فرد ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی نابالغ ہو اور اس کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ مفسرین حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یتیم کو دھکے دینے سے 3 مراد ہیں۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ یتیم کا والد جو کچھ ترکہ چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آدمی اس کے اوپر قبضہ کر لے، یتیم بچے کو کچھ بھی نہ دے، یہ بھی اس کو دھکے دینا ہے۔ اور یتیم کو دھکے دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ کسی امیر کے در کے اوپر چلا جاتا ہے اور اس کو یہ بات کہتا ہے کہ اماں جان بھوکی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دے دو، پہلے تو وہ صاحب کہتا ہے کہ جاؤ معاف کرو، لیکن جب یہ بچہ قسم پرسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کھڑا رہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کچھ نہ کچھ دے دو، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صاحب غصے میں آ جاتے ہیں، دھکے دے کر کے دروازے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی یتیم کو دھکے دینا ہے۔ اور یتیم کو دھکے دینے سے مراد یہ بھی ہے
کہ اگر کسی کے گھر کے اندر یتیم بچہ، ان کا رشتہ دار یتیم ہو اور گھر کی ساری خدمت گزاری اسی بچے کے حوالے کر دی جائے اور اپنے بچوں کو کسی کام کا نہ کہا جائے، یہ بھی یتیم کو دھکے دینے کے اندر شامل ہے۔ مفسرین حضرات نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی تھا۔ ایک دفعہ یہ یتیم بچہ اس حالت کے اندر ابو جہل کے دروازے کے اوپر جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑے پھٹے پرانے تھے، پاؤں کے اندر جوتے پھٹے ہوئے لگے ہوئے تھے۔ ابو جہل کے در کے اوپر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا والد جو ترکہ چھوڑ کر کے مرا ہے، اگر اس میں سے سارا نہیں دیتے ہو تو کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ ہمارے گھر کا گزران چل سکے۔ ابو جہل صاف انکار کر دیتا ہے۔ بچہ روتے ہوا واپس آتا ہے۔ راستے کے اندر سرداران قریش بچے کو ملتے ہیں، بچے کو مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ محمد کے پاس، تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ بچے کو معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ سرداران قریش کس غرض کی وجہ سے مشورہ دے رہے ہیں۔ سرداران کے ذہن کے اندر تو یہ بات تھی کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ ابو جہل کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کا مطالبہ کریں گے، ابو جہل آگے سے انکار کرے گا، دونوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوگی جس کو چھپ کر کے دیکھیں گے، اس سے مزہ اٹھائیں گے، اس سے لطف اٹھائیں گے۔ بچہ چلا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر یہ صفات تھیں کہ آپ لوگوں کو نماز سکھاتے تھے، روزہ سکھاتے تھے، حج کے طریقے سکھلاتے تھے، اسلام کی باقی تعلیمات دیتے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی تھی کہ آپ خدمت خلق کے کام بھی کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے مسائل بھی حل کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو سنتے تھے اور ان کو حل کیا کرتے تھے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے اندر ان کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے، آپ فلاح و بہبود کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ بچہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، مسئلے کو بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ابو جہل کے در کے اوپر جاتے ہیں۔ سرداران بھی سارے معاملے کو چھپ کر کے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، ابو جہل باہر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ بچے کا مال لا کر کے اس کو دے دو۔ ہیل دلیل نہیں کرتا ابو جہل، گھر کے اندر چلا جاتا ہے، بچے کا مال لے آتا ہے، بچے کو دے دیتا ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے راستے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے راستے کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ وہ سرداران جو چھپ کر کے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے حیران ہو جاتے ہیں، ابو جہل کے در کے اوپر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل باہر آتا ہے۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ ابو جہل نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے، اگر میں ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی کرتا، نافرمانی کرتا، تو وہ حربے، وہ نیزے میرے اندر گھس جاتے۔ اس واقعہ سے دو باتیں بڑی نمایاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس دور کے وڈیروں کا، سرمایہ داروں کا اور معاشرے کے سرداران کا بیجار و مددگار لوگوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ تھا کہ لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کرتے تھے اور اس ہی کے ذریعے سے ان کے اوپر اپنی حکومت جگایا کرتے تھے۔ جس طرح اس دور کے اندر بعض سیاستدانوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس وقت الیکشن کے اندر جیت جاتے ہیں تو
5 سال تک کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعے سے عوام کا پیسہ لوٹتے رہتے ہیں، اور پھر دوبارہ الیکشن کا موقع آ جاتا ہے تو اسی پیسوں سے دوبارہ ووٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، پھر الیکشن کے اندر جیت جاتے ہیں، پھر 5 سال تک لوگوں کا مال کرپشن کے ذریعے سے ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کا ہی مال لوٹتے ہیں، اور پھر اسی کے زور سے ان کے اوپر اپنی حکومت کو قائم رکھتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور اس واقعے سے دوسری جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کس قدر بلند اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ کے دشمنوں تک پر کے اوپر کس قدر رعب تھا۔ اور یہ جو رعب کی نعمت ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ یہ رعب کی نعمت صرف اسی بندے کو ملتی ہے جو نیک ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، جو اصول کا سچا ہوتا ہے، موقف کا سچا اور پکا ہوتا ہے۔ جو آدمی مجرم ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، تو وہ تو اپنے ضمیر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ضمیر اس کو یہ بات کہتا ہے کہ تو جھرکے کے اندر کیا بات کرے گا، تو آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کر کیا بات کرے گا، تو خود خرابیاں کرنے والا ہے، خود جرم کرنے والا ہے، خود گناہگار ہے۔ تو یہ جو رعب کی نعمت ہے یہ اچھے لوگوں کو ملا کرتی ہے، یہ نیک لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آخرت کو جھٹلانے والے فرد کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ مسکین کا کھانا کھلانے کی طرف ترغیب نہیں دلاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کھانا، جو ضروریات مسکین کی پوری کی جاتی ہیں، یہ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کا حق ہے جو اس تک پہنچایا جاتا ہے زکوٰۃ و خیرات کی صورت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک مقام کے اوپر فرما دیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی امیر لوگوں کے مال و دولت کے اندر غریبوں کا حق رکھ دیا گیا ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عشر کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، قربانیوں کی صورت میں، کفارات کی صورت میں امیروں سے غریبوں کی طرف جاتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے یہ بات ذکر کر دی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کے اندر خود بخود ہمارے سامنے یہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر خود نہیں دے سکتا تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو فرد زکوٰۃ نکال سکتا ہے یا چیئرمین کمیٹی کے پاس چلا جائے اور ان کو بتلا دے کہ ہمارے محلے کے اندر بھی فلاں فلاں غریب لوگ رہتے ہیں، ان کا نام بھی شامل کر دو، اگر کوئی پیسہ زیادہ ہو گیا تو ان کا حصہ بھی بنا لینا ہے۔ تو آیت کا مقصود یہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرنے والا انسان نہیں ہے وہ خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف لوگوں توجہ دینے والے بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے صرف انسان کے اندر 2 خرابیاں ہی نہیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ بے شمار جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں سے نمایاں اللہ تعالیٰ نے 2 کا ذکر کر دیا کہ جو آدمی آخرت کی تیاری نہیں کرتا یہ وہ فرد ہے کہ جو یتیم کو دھکے دینے والا ہے، اس کے حقوق کو پامال کرنے والا ہے، اور مسکین کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا۔ وگرنہ وہ لوگ کہ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو آخرت اور موت کو دل و دماغ کے اندر رکھ کر کے زندگی گزارنے والے ہیں، ان کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے آخرت کے اندر جنت کے اندر یوں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر کے بیان فرمایا، اور قرآن مجید عظیم الشان کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ تو آخرت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آخرت کی سزا اور جزا کا تصور دل و دماغ کے اندر ان کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ حقیقت کے اندر جو انسان آخرت کی تیاری کے اندر مصروف نہیں ہوتا وہ کمزوروں کے حقوق کو دبانے والا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرنے والا ہو اور آخرت کے اندر کامیاب ہو تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کمزوروں کا سہارا بننے والا ہو جائے، خواہ کمزور یتیم ہو
ہوں یا مسکین ہوں یا معاشرے کی اور کمزور طبقات ہوں، ان کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔